والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فضل و کرم ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو زندگی عطا کی، اور رمضان اپنی اختتام پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خیر، عافیت، ایمان اور سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اسے مکمل فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں بار بار رمضان المبارک کی بہاریں ایمان، صحت، عافیت اور اطمینان کی حالت میں نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ قریب ہو کر کے، سمٹ کر کے بیٹھیں. یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ احترام ہے علم کا، اور اس سے علم کے حصول میں آسانی ہے، بولنے والے کے لیے بھی آسانی ہے اور سننے والے کے لیے بھی آسانی ہے. سوائے یہ جن کو بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہو، ٹیکے کی حاجت ہو، ٹیک لگانے کی حاجت ہو، ان کے علاوہ قریب ہو کر کے مجلس میں سمٹ کر کے بیٹھے، انشاءاللہ یہ اجر کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. ہم سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصود کیا ہے؟ عبادت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہو. ایک انسان عبادت میں اجتہاد کیوں کرتا ہے؟ کیوں اللہ کی بندگی کرتا ہے؟ آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو یہ دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، مسجد میں اور اپنے گھر میں، سفر میں، حضر میں، صحت کی حالت میں، بیماری میں، تنگی میں، کشادگی میں، ہر حال میں ایک مومن کیوں عبادت کرتا ہے، کیوں اجتہاد کرتا ہے؟ آخر کیا مقصد ہے؟ ورنہ انسان کی خواہش تو بالکل مختلف ہے. انسان کے دل میں خواہش یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. یہ انسان کے اندر موجود ہے. اسی لیے کفار کو آپ دیکھتے ہیں جو دین کے پابند نہیں ہیں، وہ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، جو چاہے وہ کرتے ہیں، جو چاہے وہ کھاتے ہیں، جو چاہے وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دین نہیں ہے تو ان کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق ہے. لیکن ایک مسلمان زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا. یقیناً اسلام نے وہ ہمیں آزادی دی ہے کہ ہماری مرضی اور خواہش بھی اس سے پوری ہوتی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین ہم مقدم کرتے ہیں اپنے خواہشات پر، اپنے دل کی تمناؤں پر. اب دیکھیے رات کا یہ وقت ہے، عام طور پر اس وقت میں لوگ سو جاتے ہیں. کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ لوگ جاگیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کریں؟ یہ سارا اجتہاد، یہ ساری محنت صرف ایک چیز کے حصول کے لیے ہوتی ہے، ایک چیز کو پانے کے لیے ہوتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درگزر کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے. اسی معافی کے لیے ساری محنت ہوتی ہے، سارا احتیاط، ساری محنت، مجاہدہ، صبر، سب کچھ انسان صرف اسی چیز کو پانے کے لیے کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ہم کو دی جائے. یہی اصل مقصود ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ زندگی تو ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا سفر کہیں نہ کہیں ختم ہوگا، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے بہت لمبے مراحل ہیں. انسان کی موت سے لے کر کے جنت و جہنم کے درمیان فیصلہ اور وہاں تک لوگوں کا داخل ہونا، یہ بہت لمبا سفر ہے. اس سفر میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ اور اس کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے ایک مومن کو.
وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر کرے اور اسے معاف کرے۔ ہر مومن کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس کی عبادتوں کا مقصد کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حصول کیسے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، اگر مجھے علم ہو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے شب قدر، اس لیے پتہ چلتا ہے اسے کہ کوئی آدمی تحدید کر دے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے اور اس کے علاوہ شب قدر کبھی نہیں آئے گی، کسی رات نہیں آئے گی، اگر کوئی یہ تحدید کرتا ہے تو یہ دیکھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، ارأیت ان علمت، اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے اگر مجھے علم ہو، یعنی ان کو علم نہیں ہے، نہیں جانتی ہے کہ وہ کون سی رات شب قدر ہے، اگر معلوم ہو جائے تو مجھے کیا کہنا چاہیے، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں آخر مومن کو کیا کہنا چاہیے، کیا دعا پڑھنی چاہیے، کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، فقولی، تو تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کیا دعا ہے؟ آخر میں جو لفظ ہے یہی دعا ہے، فاعف عنی، کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ کر۔ یعنی اس رات کو بھی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی خواہش کرتا ہے، یہی تمنا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ فاعف عنی، کیوں اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے؟ کیونکہ اگر لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اگر اللہ معاف کر دے ہمیں، جب معاف ہو جائے گا گناہ، ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی، عذاب بھی نہیں ہوگا، اور جہنم میں داخلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو آدمی جہنم میں نہیں جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کیا ہے۔ اسی لیے اتنی جامع دعا ہے یہ فاعف عنی انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف فرما۔ اگر اللہ نے معاف کر دیا تو اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، اس امت کی سب سے اطاعت گزار، سب سے بڑی زاہدہ عابدہ علم والی خاتون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اور بہت ساری چیزیں انہیں سکھاتے، لیکن آپ نے دعا سکھائی، اور دعا میں بھی ہم گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے اللہ سے، فاعف عنا، کہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ لہٰذا ہر مومن اپنی زندگی میں جو اس کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، مطمح نظر ہونا چاہیے، جو اس کی خواہش ہونا چاہیے، وہ یہی خواہش ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اگر یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے تو ہم صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں، ہم سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے بڑی، اللہ کے معاف کرنے سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، کل قیامت کے دن اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا تو دنیا میں ہم نے جو کچھ غلطیاں کی، اور ساتھ میں دنیا سے بہت فائدہ بھی ہم نے اٹھایا ہے، اچھا کھایا ہے، اچھا پیا ہے، اچھا پہنا ہے، سیر و تفریح بھی کی ہے، نام بھی کمایا ہے، مناصب بھی ملے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوا ہے، وہ بھی فائدہ ہمارے ساتھ رہا دنیا کا، اور اس کے ساتھ آنے والی زندگی میں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ آپ سوچیے اللہ اگر معاف کر دے تو دنیا کی بھی لذتیں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن اگر اللہ معاف نہیں کرے تو جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا، اور اسی کے بقدر ہماری پکڑ بھی ہوگی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی فاعف عنی، کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، کیونکہ اگر معاف کر دیا گیا
تو دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے ایک مومن کے لیے، معاف نہیں کیا گیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اور وہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا، وہ مصیبت بن جائے گا ہمارے لیے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا۔ قرآن کہتا ہے ذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اپنی نیکیاں، تم نے اپنی اچھائیاں دنیا ہی میں اس کا مزہ چکھ لیا، دنیا میں ہی تم نے اسے فائدہ اٹھا لیا، اور آج تمہارے لیے رسوا کن عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں یہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے تمہاری ساری نیکیاں، ساری تمہاری خواہشیں دنیا میں ہو گئیں، اب آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عذاب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معاف نہیں کیا گیا، انہیں کہا جائے گا ساری اچھائیاں دنیا میں تم لے چکے، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے دردناک عذاب کی۔ وہیں اگر اللہ معاف کر دے تو دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور آخرت کی نعمتوں ہمارے ساتھ ہے ہی۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے جلدی کرو، دوڑو، سارعو کا مطلب ہے دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف دوڑو۔ پہلے مغفرت کو لایا گیا کہ مغفرت کے لیے دوڑو، دوڑ اس کے لیے لگانی ہے، اس لیے کہ جنت مغفرت کے بعد ملے گی، معافی کے بعد جنت ہے، لہٰذا اللہ کی معافی کو پانے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، دوڑ لگاؤ مغفرت پانے کے لیے، وَجَنَّةٍ جنت کو پانے کے لیے، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ جس جنت کی کشادگی زمین و آسمانوں کی سی ہے، سبحان اللہ، اعدت للمتقین، جو اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن جس طرف دوڑنے کے لیے لوگوں کو کہتا ہے، ایک تو آپ سورہ جمعہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اگر جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور تجارت کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے خطبہ جمعہ کے لیے اور نماز کے لیے دوڑو، یہ اس کا ترجمہ ہے، ظاہری لفظ مراد نہیں ہے، کبار صحابہ نے اس سے ظاہری لفظ مراد نہیں لیا ہے، دوڑنا نہیں ہے جمعہ کی نماز کو آتے ہوئے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی تیاری کرو، اور تیاری کرنے میں ایسی جلدی کرو کہ اذان ہو جائے تو تمہاری تجارت جاری نہ رہے اور تم اللہ کے گھر میں موجود رہو۔ قرآن وہاں بھی لوگوں کو دوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے دوڑنا چاہیے۔ انسان کس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ کن چیزوں کے پیچھے انسان دوڑتا ہے، اور اس کی کتنی بڑی قیمت اسے چکانی پڑتی ہے؟ انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے کہ انسان کو اپنا دین دینا پڑتا ہے۔ دین سے جب ہاتھ دھوتا ہے تب دنیا کی بہت ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں، اللہ کی مغفرت تو اس کو نہیں ملے گی۔ کس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور قرآن کہتا ہے اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے کے لیے آپ کو انہی اعمال صالحہ کا راستہ پکڑنا ہوگا کہ جو جمعہ کے لیے دوڑ رہا ہے، جلدی کر رہا ہے، نماز کے لیے جلدی کر رہا ہے، یہ حقیقت میں مغفرت کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ آپ اگر نماز کے لیے جلدی تیاری کرتے ہیں، روزے کے لیے تیاری کرتے، تہجد کے لیے تیاری کرتے، دیگر عمل صالح کے لیے تیاری کرتے، یہ حقیقت میں اللہ کی مغفرت پانے کے لیے جلدی ہے۔ کیوں آپ جلدی کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وقت نکل جائے گا، نماز کا وقت نکل جائے گا، اس نیکی کا۔ اب رمضان کا مہینہ اختتام پر جا رہا ہے، سارے لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ فکر مند ہو جائیں گے کہ ابھی رمضان رخصت ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ یہ فکر بتاتی ہے کہ ہم سب کو جس بات کی جلدی ہے، وہ جلدی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ یہ مغفرت اصل ہے، اور اس مغفرت کے بعد ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، وہ زندگی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے، اور وہ صحت ہے جس کے بعد کبھی بیماری نہیں، اور وہ سکون ہے
کہ اس کے بعد کبھی تھکان نہیں ہوگی، اور وہ سعادت ہے، اس کے بعد کبھی شقاوت نہیں ہوگی. یہ مغفرت اصل ہے، اس کو پانا اصل ہے. ہر مومن زندگی میں اپنا ہدف یہ رکھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو پائے. اور وہ کون سے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا ذریعہ ہیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت ہمیں عطا کرتا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ تو ہم جانتے ہیں عمل صالح، اور عمل صالح میں ہر عمل ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہو سکتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن من المعروف شیئا. آپ نے کہا کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. کیوں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے؟ آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اسی نیکی سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے اسی نیکی سے آپ کو معاف کر دیا جائے. تو حدیث کے مطابق ہر عمل مغفرت کا ذریعہ اور سامان ہے، لہٰذا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ بشجرۃ قطعها من ظہر الطریق. اس کا کیا عمل تھا؟ وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک درخت ہے اور وہ راستے کے درمیان ہے. اس نے سوچا کہ یہاں آنے جانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. کبھی آپ راستے میں جائیں، بڑی ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کے لیے مشکل ہے. اچانک کوئی تیز آ گیا، اسے نہیں معلوم کہ وہاں پر وہ ہے. اس آدمی نے سوچا تؤذی المسلمین، کہ اس ٹہنی سے، اس درخت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. فقطعها من ظہر الطریق، تو اس نے کاٹ کر کے وہاں سے اس کو ہٹا دیا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ہمیں نہیں معلوم، آپ راستے میں جاتے ہوئے کھلا نل بند کرتے ہیں، یا پتھر کا چھوٹا ٹکڑا اٹھا کے راستے سے پھینکتے ہیں، یا کسی بلی کو پانی پلاتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یہ مغفرت کس سے ہوگی. لہٰذا کوئی مومن کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. لیکن شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ کچھ اسباب نیکیوں کے ایسے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت چھپی ہوئی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے. ان نیکیوں میں سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ہم اس دنیاوی زندگی میں زندگی گزار رہے، اور ہم انسانوں کے، لوگوں کے درمیان رہتے، اور ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، تعلقات میں ہم بندھے ہوئے ہیں. ماں باپ ہے، بھائی بہن ہیں، اولاد ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، پڑوس ہے، اور جس شہر میں ہم ہیں وہاں عام مسلمان ہیں، یا پورے ملک میں ہم کہیں پر بھی جائیں، یا ملک سے باہر کہیں ہم جائیں، لوگوں سے باہر ہماری دنیا نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہی ہماری دنیا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. یا ہر آدمی دوسرے آدمی کے لیے آزمائش ہے. فقیر کے لیے مالدار آزمائش ہے، صحت مند کے لیے بیمار آزمائش ہے، بادشاہ کے لیے رعایا آزمائش ہے، استاذ کے لیے شاگرد آزمائش ہے. ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے. یعنی یہاں لوگوں سے بھی آزمائش ہوگی. قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے اللہ کی مغفرت کو پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو معاف کریں، آپ انہیں معاف کریں گے. یہ اللہ کی مغفرت کو پانے کا بہت عظیم ذریعہ ہے. قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق آیت نازل کی ہے. سورۃ النور آیت نمبر 22. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت نازل کی ہے. کیا آیت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن بڑی آزمائشوں سے گزری، ان میں سے آزمائش یہ تھی کہ ان کے اوپر قذف، ان کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی گئی. اور جو بہت ہی زیادہ آزمائش کن مرحلہ تھا رسول کے لیے بھی، اور آپ کی زوجہ کے لیے بھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے کے لیے بھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے، ان کے خالہ زاد بھائی تھے، جن پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کرتے تھے، ان کا گھر کا خرچ برداشت کرتے تھے، یعنی ان کے پاس مال کی تنگی تھی. جب یہ فتنہ مدینے میں برپا ہوا، منافقین نے یہ شور کیا، نعوذ باللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں. مسلمانوں میں سے کوئی اس میں نہیں کیا، منافقین تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی. اور مومن ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے پاس گواہ نہیں ہے، کسی کے کہنے پر ہم کسی کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتے.
قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو بدکار کہے اور اس پر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، قرآن کہتا ہے ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارنا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا. مسلمانوں میں سے کوئی نہیں گیا، لیکن 3 مسلمان ایسے تھے جو اس فتنے کی آگ میں، اس فتنے کی دھوئیں میں، اس دھوئیں نے، اس آگ نے تھوڑا انہیں بھی اپنے لپیٹے میں لے لیا، اور ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ رشتہ دار تھے جن پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خرچ کیا کرتے تھے. آپ سوچئے اتنی بڑی آزمائش اور مصیبت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ کہ ان کی بیٹی پہ تہمت لگا دی گئی، نعوذ باللہ، جو کہ طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، اور ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں، اور اس سے با پردہ، اس سے دیندار اور اس سے عفت والی خاتون کون ہو سکتی ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی ان کی، اور رسول جا چکے تھے. وہ لمبا واقعہ ہے جب حضرت وہ جو صحابی رسول تھے صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قافلے کے آخر میں سامان سمیٹ کر لے جاتے تھے، انہوں نے ایک سایہ دیکھا کسی انسان کا. وہ گئے تو دیکھا حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اتنے دیندار تھے کہ وہ کنارے کھڑے ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے. حضرت عائشہ جاگتی ہیں اور فوراً کہتی فخمرت وجہی، سب سے پہلے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا. اس اندھیری رات میں بھی چہرہ اپنا چھپا لیا انہوں نے. ایسی دیندار خاتون، ان پہ تہمت لگائی، اور جن میں شامل ہونے والوں میں حضرت ابوبکر کے وہ رشتہ دار جن پر وہ خود خرچ کرتے تھے. حضرت ابوبکر کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آج کے بعد ان پر احسان نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ان کے اوپر احسان نہیں کروں گا، کیونکہ بڑی آزمائش سے وہ گزرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت ابوبکر کو ترغیب دی. کس چیز کی ترغیب دی؟ اسی چیز کی ترغیب دی جس سے اللہ تعالیٰ خود متصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے العفو، لوگوں کو معاف کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے. بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تکلیف پر اللہ سے بڑھ کر کے صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. مخلوق کا صبر کچھ نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر، جو کہ خالق ہے، پوری قدرت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں تب بھی انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت دیتا ہے. اس سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہے اگر وہ توبہ کر لے موت سے پہلے پہلے. اور قرآن کہتا ہے رسول سے قل للذین کفروا، اے اللہ کے نبی کہیے کافروں سے اگر یہ توبہ کریں گے تو ان کو بھی معاف کر دوں گا. اتنا معاف کرنے والا ہے وہ، اور وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے اندر بھی یہ صفت ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی. کیا آیت کریمہ ہے؟ سورۃ النور آیت نمبر 22. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں جو فضل والے ہیں اور مال والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قسم نہ کھائیں. حضرت ابو بکر کو قرآن کہتا ہے اولو الفضل، فضیلت والا. یہ اکیلے صحابی ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے فضیلت والا، اور اکیلے صحابی جنہیں قرآن صاحب کہتا ہے. اذ ہما فی الغار، اللہ کے نبی کے اکیلے ساتھی ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ صاحب ہے رسول کے، اور قرآن کہتا ہے اولو الفضل، فضیلت والا کوئی ہے تو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اور مال کی بھی کشادگی تھی. اللہ کہتا ہے کہ فضل والوں کو اور کشادگی والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ فقراء کو، مسکینوں کو اور رشتہ داروں کو، مہاجرین پر خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَعْفُوا، معاف کرو، وَلْيَصْفَحُوا، اور نظر انداز کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے؟ حضرت ابو بکر سے کہا گیا معاف کر دو ان کو. انہوں نے رجوع کر لیا اور اصلاح کر لی، لوٹ آئے، معاف کر دو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے؟ کہتے بخاری کی حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی جو کہ ان کے بارے میں اللہ نے نازل کی تو کہنے لگے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے. اور پھر حضرت ابو بکر قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں کبھی میں ان کا خرچ نہیں روکوں گا. اس کے بعد سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کا خرچ دینا جاری کر دیا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. آیت پہ آپ غور کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے معاف کرو, نظر انداز کرو, بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا. یعنی اس کا مطلب اللہ کی مغفرت کو پانے کا عظیم راستہ یہ ہے کہ بندے ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کو معاف کرے. رشتوں کے اندر, تعلقات کے اندر, پہچان میں یقیناً ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے معاف کرو, اللہ بھی معاف کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کو ہی معاف کرتا ہے اگر وہ توبہ کر کے توحید پہ آ جائیں. تم بھی معاف کرو, اور معاف کرنے والوں کو بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ انہیں بھی معاف کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض کے طور پہ مال دیتا تھا. اس آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اسے پیش کیا گیا, اسے پوچھا گیا کیا عمل ہے تمہارے پاس؟ توحید کے سوا کوئی اس کا خاص عمل نہیں. اس نے کہا اے اللہ, میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور نوجوانوں سے کہتا تھا کہ جب تم قرض وصول کرو کسی آدمی کو تنگی میں دیکھو تو اسے معاف کرو تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہی اس کا عمل تھا, قابل ذکر عمل اس کا یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عمل توحید کے علاوہ قابل ذکر نہیں تھا اس کے پاس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے خوش ہو گیا, چونکہ اللہ سے اس نے امید لگائی. کیا کہتا تھا نوجوانوں سے؟ تجاوزوا عنہ, معاف کر دو ان کو, لعل اللہ, شاید کہ اللہ ہم کو معاف کرے. زندہ تھا تو یہی کہتا تھا, معاف کر دو ان کو جن کے پاس مال واپس کرنے کی طاقت نہیں ہے, شاید اللہ ہم کو معاف کرے. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ کے نبی فرماتے لقی اللہ, جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا. سارے گناہوں کو اللہ نے اس کے معاف کر دیا. یہ اللہ کی مغفرت کو پانے کا عظیم راستہ ہے کہ مومن اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب پا سکتا ہے, اور یہ انبیاء اور رسل اور صالحین کی علامات میں سے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا, اور اپنے ہی والد یعقوب کے ساتھ کیا کیا. قرآن مجید دونوں بیان کرتا ہے. یعقوب علیہ السلام کس تکلیف سے گزرے, ان کے بیٹے کو دھوکے سے لے جا کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا, بنیامین کو لے جایا گیا اور مصر میں انہیں دے دیا گیا. باپ اس قدر تکلیف میں تھے, روتے روتے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, رو رو کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی. اتنی بڑی تکلیف سے گزرے. لیکن قرآن اختتام پر کہتا ہے, آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم سے جو ہوا وہ غلط ہوا, آپ ہمیں معاف کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً کیا کہا, سوف استغفر لکم ربی, کہا ان قریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں. یہ ایک نبی کا دل ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, لا تثریب علیکم, کہا تم پر کوئی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. وہو ارحم الراحمین, یقیناً وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یعقوب جو کہ اللہ کے نبی ہیں, یوسف جو اللہ کے نبی ہیں, ان دونوں کا جواب ہے. جو اتنی لمبی مدت تک یوسف علیہ السلام بچپن میں والد سے جدا ہوئے, کتنی تکلیفوں سے گزر کے جوانی میں ملاقات ہوئی, یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے ہوئے, اتنا لمبا عرصہ انہوں نے تکلیف میں گزارا. لیکن جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ معاف کریں, یعقوب علیہ السلام نے بھی وہی کیا اور یوسف علیہ السلام نے بھی وہی کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا عظیم ترین راستہ ہے. اور سلف صالحین بھی ایسے ہی تھے. زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ ان کی لونڈی ان کے لیے کوئی گرم چیز بنا کر لائی, اور دیتے ہوئے اس نے ان کے اوپر گرا دیا, اور ایسے گرایا کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا. چہرہ زخمی ہو گیا. وہ گھبرا گئی, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا. اس نے فوراً کہا کہ آپ معاف کریں, نظر انداز کریں, معاف کر دیں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کہا اس نے درگزر کرے, کہا میں درگزر کرتا ہوں. اور اس عورت نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے معاف کرو
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. مومن وہ ہیں جو کہ غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں. اس لونڈی نے کہا غصے کو پی جائیے، حضرت زین العابدین نے کہا میں غصے کو پی لیتا ہوں. اس نے کہا معاف کر دیجیے، انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں. اس لونڈی نے کہا آگے اللہ نے کہا احسان کیجیے، تو زین العابدین نے کہا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب سوچئے یہ کیسا معاف کرنا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے اور احسان کرنے والے کیسے اس آیت پر عمل کیا جس سے اذیت ہوئی، اس کے لیے اتنا بڑا انعام کہ اس کی زندگی میں اسے آزاد کر دیا. یہ سلف صالحین کا کردار ہے. اور یہ جو معاف کرنا ہے، اس معاف کرنے کے سلسلے میں ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، دنیاوی زندگی میں اس کے کیا فوائد ہیں؟ سب سے پہلا اور سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو اطمینان اور سکون ملتا ہے زندگی میں. اطمینان اور سکون کا راستہ اسی عفو درگزر کے راستے میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں نے جتنا آپ پہ ظلم کیا، جتنی آپ کو اذیت دی، لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ معاف کیا. غزوہ طائف کا جو سفر تھا آپ نے وہاں بھی کیا کیا؟ آپ نے کہا اللہ سے امید ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی ذریت ایمان لائے گی، یعنی آپ نے چھوڑ دیا ان کو، آپ نے معاف کر دیا ان کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو یہودیہ خاتون نے کھانے کی دعوت دی اور اسے معلوم تھا اللہ کے نبی کو بکرے کا جو شانہ ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے بکرے کا، وہ بہت پسند ہے. اس نے اللہ کے نبی کے لیے پکایا اس کو اور اس کے اندر زہر ڈال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، غالباً برا بن معرور تھے. اللہ کے نبی گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چبا لیا، اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے بھی کھا لیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ اس گوشت میں زہر ہے. بخاری مسلم کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ کر کے آ گئے. اس خاتون کو پکڑ کے لایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی دشمنی رسول سے کتنی سخت تھی کہ خاتون عورت ہوتے ہوئے کتنی دشمنی تھی اس کے اندر. اس نے کہا اردت ان اقتلک، کہا کہ میرا ارادہ تو تھا تمہیں قتل کرنے کا لیکن تم بچ گئے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ پہ مسلط نہیں کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مجھ پہ غالب نہیں کرے گا. کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جس خاتون نے زہر ملا کر کے آپ کو دیا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس خاتون کو قتل کر دیں؟ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اس کو. آپ سوچیے معاف کرنے کا یہ کون سا درجہ ہے؟ جس نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے شان میں جو اس نے کیا کہ اس عورت کو مار دیا جائے، آپ نے کہا لا، آپ نے کہا اسے مارنا نہیں، چھوڑ دو اس کو. کیوں؟ کیونکہ معاف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے اور اسے پسند ہے. بلکہ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، دنیا میں جو بھی تمہیں مصیبت ملتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ اکثر کو معاف کر دیتا ہے. وہاں پر بھی یعفو، فاعفو عنی، وہی لفظ کہا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اکثر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تبھی ہم زندہ ہیں، تبھی ہم زمین پہ چل رہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے پر آئے، ہم میں سے کوئی زمین پر زندہ بچے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اکثر کو معاف کر دیا، تب بھی اتنی مصیبتیں جو ہمارے اوپر آ رہی ہیں، تو ہمارے گناہ کتنے ہیں آپ سوچیے. جتنی مصیبتیں ہمیں آ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثر تو میں معاف کر دیتا ہوں. اکثر معاف کرنے کے بعد جو تھوڑا بچ رہا ہے، اس تھوڑے گناہوں کی مصیبتیں اتنی دنیا میں آ رہی ہیں. اتنا نافرمان ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دن اور رات، صبح شام، اور ہر قدم اس کی مخالفت کرتا ہے. اکثر معاف ہونے کے بعد یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر تو معاف کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر درگزر کر دیتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اور وہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی. وہ کیا ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی میں عزت عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ما نقص صدقۃ من مال،
کہ کسی انسان کے صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا ہے. مال اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، فقراء، مساکین، محتاجین، اللہ کے دین پر خرچ کرتے، آپ انہیں نہیں دیکھیں گے کہ پورا مال ختم ہو گیا اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے اور سڑکوں پہ آ گئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے راستے میں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ہم جو دے رہے ہیں ہمیں لگتا ہے یہ خرچ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ قرض ہے. کس کو قرض دیتا ہے انسان؟ من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو یہ قرض دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب آپ جو دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے واپس کرے گا آپ کو، اور بہتر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرتا ہے. پہلے آپ نے کہا مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پھر آگے آپ نے کہا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے سے مومن کی عزت اور شان میں اضافہ کرتا ہے. معاف کرنے سے عزت و شان میں اللہ تعالیٰ برتری عطا کرتا ہے. جو دنیاوی زندگی میں حقیقی عزت کی تلاش کرتے ہیں، یہ عزت اس میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں. آج آپ دیکھیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور بہت فتنوں کا دور ہے، بہت مسائل کا دور ہے. ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہمارے امور اس قدر الجھنوں کے شکار ہیں. ماں باپ ہیں، اولاد سے تعلقات، اولاد ہے ماں باپ سے تعلقات، بھائی بہن کے تعلقات، بیوی شوہر کے تعلقات، پڑوسی اور ہمارے تعلقات، رشتہ داروں کے تعلقات، مسلمانوں کے تعلقات، اس قدر اس کے اندر پریشانی اور مسائل ہیں. قرآن یہ حل دیتا ہے، آپ معاف کیجئے، اکثر و بیشتر مسائل وہیں حل ہو جائیں گے، وہیں پر وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے رشتے بھی استوار ہوں گے، تعلقات بھی استوار ہوں گے، ایک دوسرے کے مددگار بن کر ہم جئیں گے، ایک دوسرے کے متعاون بن کر کے جئیں گے. اور جیسے قرآن کہتا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے. اس معاف کرنے سے ہمارا آپس سے رشتہ اور رب بھی بہت گہرا اور خوبصورت ہو جاتا ہے. لہٰذا رمضان کے اختتام پر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے. تو اللہ کی مغفرت پانے کا اس عظیم ذریعہ، یہ جو عظیم ذریعہ ہے، اس کو مت بھولیے، اس عظیم عمل کو فراموش مت کیجئے کہ اس کے ذریعے کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، اولاد کو، پڑوسیوں کو، مسلمانوں کو معاف کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے اجر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے. غصے میں کسی غلطی کی وجہ سے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے آواز سنی، یا ابا مسعود اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو. کہتے میں پلٹ کے دیکھا تو اللہ کے نبی پیچھے کھڑے تھے. آپ نے کہا للہ اقدر علیک منک علی ھذا، اللہ کے نبی نے کہا جتنی قدرت تمہاری اس غلام پر ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے. تم اپنی قدرت سے کیا کر رہے ہو کہ اسے سزا دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ تو تمہیں معاف کر رہا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی میں نے کسی غلام کو کبھی نہیں مارا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یاد دلایا کہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ زیادہ قدرت رکھتا ہے. جب وہ ہمیں معاف کر رہا ہے، اگر وہ پکڑے گا تو ہم کہاں بچیں گے؟ لہٰذا اللہ کے نبی نے ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم دی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، جو ام المؤمنین ہیں. وہ پہلے یہودیہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، اسلام میں داخل ہوئی، اور پھر وہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہوئی ام المؤمنین. کسی نے ان کے بارے میں شکایت کی حضرت عمر بن خطاب سے. شکایت یہ کی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ مسلمان ہو گئی ہیں، لیکن ہفتے کا دن جو آتا ہے اس کی تعظیم کرتی ہیں، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے. اور کہا کہ یہودیوں سے ان کے تعلقات بھی ہیں. یہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے حضرت عمر بن خطاب کو شکایت کی. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت صفیہ سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ آپ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتی ہیں، وہ تو رسول کی زوجہ ام المؤمنین ہیں. انہوں نے کہا عمر بن خطاب جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں جمعہ کا دن میرے لیے قابل احترام ہے،
وہ جمعہ کا دن ہے جس کی میں تعظیم کرتی ہوں، ہفتے کا دن نہیں ہے۔ اور رہی بات یہودیوں سے رشتے کی، چونکہ میرے رشتہ دار یہودی ہیں اور سنت کے مطابق رشتہ دار یہودی کیوں نہ ہو، رشتہ داری مجھے نبھانی ہے ان کے ساتھ، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر کے چلے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا کہ آخر یہ بات کس نے کہی، انہیں پتا چلا کہ انہی کے گھر میں جو لونڈی تھی اسی نے جا کر کے شکایت کی عمر بن خطاب سے۔ حضرت صفیہ نے بلایا، کہا تم نے میرے بارے میں کہا عمر بن خطاب سے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی شکایت کی آپ کی۔ اور حضرت صفیہ نے کہا کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیوں تم نے ایسا کیا؟ اس نے کہا بس شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ کبھی غلطی ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی ایسا نہیں ہے، شیطان نے مجھے بہکا دیا اس لیے میں نے ایسا کر دیا، میں ایسی عورت ہوں نہیں، شیطان نے بہکا دیا تو کر دیا۔ کہتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے کہا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ بدلہ لینا تو دور، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا، جاؤ کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ یہ اخلاق نبوت ہیں، یہ رسول کے گھرانے کے اخلاق ہیں، رسول کے اصحاب کے اخلاق ہیں، انبیاء کے اخلاق ہیں کہ انسان معافی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کے تقرب کا راستہ اسے معلوم ہو سکتا ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے۔ بسا اوقات انسان ناراض ہو جاتا ہے اور ایسی ناراضگی کہ ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے قریبی کو کہہ دیتا ہے کہ میرے جنازے میں بھی نہیں آنا، میرے جنازے میں بھی نہیں آنا۔ آپ سوچئے مسجد میں جب اعلان کیا جاتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، جو بھی مصلی آئے سب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، کیونکہ جو فوت ہوا وہ مسلمان ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارا اس کے اوپر حق ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے، چونکہ مسلمان ہے تو جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن کافر جنازے میں نہیں آتے ہیں، کافر جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے رشتہ دار کو، اپنے قریبی کو کہہ دیتا ہے کہ جنازے میں بھی نہیں آنا؟ ہم نے اسے کسی مشرک اور کافر کے درجے میں کھڑا کر دیا۔ یہ کس قدر قبیح اور برا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف کر رہا ہے، بت پرستی کرنے والوں کو معاف کر رہا ہے، اسے گالیاں دینے والوں کو معاف کر رہا ہے۔ جب وہ توبہ کرے، توحید کی طرف آ جائے، تو پھر ہماری اذیت اور ہماری تکلیف کیا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے معافی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب پائے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اور درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ دو چیزیں کہی گئیں، اللہ کا نام ہے العفو اور اللہ کی صفت ہے کہ اسے پسند ہے کہ لوگ بھی معاف کریں، اور اسے معاف کرنا خود پسند ہے۔ فاعف عنی، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما۔ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو سکھائی کہ مغفرت اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے، اس سے بڑی کوئی اور دولت اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کی اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو نار جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے باپ داداؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑوسیوں کو معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پہچان والوں کو معاف فرمائے، اور اللہ جن کو ہم نہیں پہچانتے انہیں بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو زندہ مسلمان ہیں جہاں بھی دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما، اور جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دعات اور مصلحین کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اہل خیر حضرات کو معاف فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو، اللہ تعالیٰ صحت مند لوگوں کو، بیماروں کو، ہر ایک کو اپنے عفو درگزر میں شامل فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دنیا سے چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے اور مغفرتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے گزرنے سے پہلے ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، جنت ہم پہ واجب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی میں رمضان کی بہاریں ہمیں نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی میں بھی رمضان کی بہاریں ہمیں دکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، عمر میں، صحت میں، گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفر سے، شرک سے، بدعت سے،
کبیرہ صغیرہ گناہ سے، ہر گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالی نے ہمیں معاف کر دیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مغفرت کر دی ہو، اور ہمارے زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا